معاشرہ رحمت کا ہے، دوسرا عشرہ بخشش کا، تیسرا آگ سے آزادی کا، کہیے نا سبحان اللہ۔ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی افضل خلق اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ کل ہم نے امہات المومنین رضی اللہ تعالی عنہن اجمعین کی اجتماعی جو فضیلت ہے اور ان کو جو شرف و بزرگی اللہ تبارک و تعالی نے عطا فرمائی، قرآنی آیات اور چند ایک احادیث مبارکہ سے گوش گزار کی، اور ساتھ ہی ساتھ مومنوں کی پہلی ماں ام المومنین مخدومۃ المسلمین حضرت سیدتنا خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے ذکر عالی کی برکت حاصل کی۔ اور جیسا کہ کل یہ ذکر ہو، المومنین خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا جب تک ظاہری حیات کے ساتھ حرم اقدس میں حاضر رہیں، حضور سید عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے کسی اور سے نکاح نہ فرمایا، اور ان کے بعد جو حضور علیہ السلام نے نکاح فرمایا ہے وہ کائنات کی عظیم شخصیت حضرت سیدہ ام المومنین سودا رضی اللہ تعالی عنہا ہے۔ ان کے والد کا نام زمعہ اور والدہ کا نام شموس ہے، اور ان کی کنیت ام اسود ہے، اور حضرت ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہا کا جو حلیہ مبارکہ کتب میں مرقوم ہے، جو ظاہری بات ہے کہ پاک باز بیویوں ہی سے مروی ہے، وہ یہ بیان کیا گیا کہ آپ طویل القامت تھی۔ حضرت ام المومنین سیدتنا سودا رضی اللہ تعالی عنہا کے جو پہلے شوہر تھے ان کا نام حضرت سیدنا سکران بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ ہے، اور ان سے ان کے ہاں ایک لڑکے کی ولادت ہوئی جس کا نام عبد الرحمن رکھا گیا۔ حضرت ام المومنین سیدتنا سودا رضی اللہ تعالی عنہا آپ سے کئی احادیث مروی ہیں، اور محدثین کے نزدیک ان کی تعداد کم و بیش 5 ہے، اور جن میں سے ایک حدیث آپ سے مروی صحیح بخاری شریف میں ہے، اور بقیہ حدیث مبارکہ سنن اربعہ یعنی کہ سنن ابی داؤد، سنن ترمذی جسے جامع ترمذی بھی کہا جاتا ہے، اور سنن ابن ماجہ اور سنن نسائی کے اندر موجود ہیں۔ حضرت ام المومنین سیدتنا سودا رضی اللہ تعالی عنہا کو اور بھی قرابت داری کے اعتبار سے اعزاز حاصل ہے۔ مثال کے طور پر حضرت عبد بن زمعہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ فتح مکہ کے دن ایمان لائے، اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دیدار سے مشرف ہو کر صحابیت کے شرف عظیم سے معزز ہوئے۔ ام المومنین سے ان کا تعلق یہ ہے کہ یہ آپ کے یعنی ام المومنین کے باپ شریک بھائی ہیں، اور ان کی والدہ عاتکہ بنت اخیف ہیں، اور ان کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی غلامی اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا صحابی ہونے کا شرف حاصل ہے۔ اسی طریقہ کے ساتھ آپ کے بھائی ہیں حضرت مالک بن زمعہ رضی اللہ تعالی عنہ، یہ قدیم الاسلام صحابی ہیں، اور ہجرت حبشہ میں اپنی اہلیہ کے ساتھ یہ شریک ہوئے، اور اسی طریقہ کے ساتھ ام المومنین کے باپ شریک بھائی ہیں حضرت عبد الرحمن بن زمعہ رضی اللہ تعالی عنہ، تو ان کو بھی حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ سے صحابیت کے عظیم شرف سے مشرف ہونے کی سعادت عظمیٰ حاصل ہے۔ تو یعنی یہ خانوادہ جو ہے حضور علیہ السلام کے قریب ہے، اور اس خانوادے کے کئی افراد کو نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے صحابی ہونے کا شرف حاصل ہے۔ حضرت ام المومنین مخدومۃ المسلمین سرکار سیدتنا خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے وصال اقدس کے بعد حضور جان نور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر جو کیفیات غم تھیں یہ کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے۔ یہ ایسا سال تھا کہ جس میں آپ کے چچا جناب ابو طالب کا انتقال بھی ہوا، اور ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہا نے بھی وصال فرمایا، اس لیے اس سال کو عام الحزن بھی کہا گیا، یعنی کہ غم کا سال۔
نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی جناب میں جو خدمات اور جو محبتیں اور عقیدتیں حضرت ام المومنین سیدتنا خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی ذات سے وابستہ تھیں، وہ اپنی مثال آپ ہے۔ کل کے تذکرے میں آپ سماعت فرما چکے کہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کوئی بھی معاملہ ہوتا تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام تحائف عطا کرنے میں، کھانا عطا فرمانے میں، گھر میں جانور ذبح ہوا تو اس کے گوشت کے حصے مرمت فرمانے میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس بات کو ترجیح دیتے کہ یہ حضرت خدیجہ پاک رضی اللہ تعالی عنہا کی سہیلیوں کو دے دیے جائیں۔ حضرت ام المومنین کے وصال کے بعد حضرت سیدنا عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالی عنہ کی زوجہ مکرمہ حضرت سیدتنا خولہ بنت حکیم رضی اللہ تعالی عنہ یہ حضور کی جناب میں حاضر ہوئی۔ حضرت سیدنا عثمان بن مظعون میرے آقا کے وہ بختور صحابی ہیں اور بڑی قرابت ان کو حاصل ہے کہ جو جنت البقیع کے مدفونین میں سے پہلے وہاں کے بسیرہ کرنے والے حضرت سیدنا عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ ان کی زوجہ پاک حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئی اور عرض کی، یا رسول اللہ علیہ السلام، حضرت ام المومنین خدیجہ کے وصال کے بعد تنہائی آپ کی خدمت میں پیش ہے، تو کیوں نہ دوسرا نکاح کا جو معاملہ ہے اس کی طرف قدم بڑھایا جائے۔ آقا و مولا علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت ام المومنین خدیجہ پاک کے لیے حضرت خولہ سے فرمایا کہ وہ میرے بچوں کی ماں اور گھر کی نگہبان تھی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو عرض کی کہ حضور پھر شادی فرما لیجئے۔ جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کس سے؟ عرض کی اگر آپ کنواری پاک بی بی سے شادی کرنا چاہتے ہیں تو آپ کا بڑا ہی پیارا رفیق سیدنا ابو بکر صدیق العتیق رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی شہزادی ہیں ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کا نام دیا۔ اور اگر آپ طلاق یافتہ یا بیوہ سے شادی فرمانا چاہتے ہیں تو عرض کیا کہ پھر حضرت سیدتنا سودا رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ تو نبی مکرم شفیع آدم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حضرت خولہ کو اجازت دی کہ وہ حضرت سیدتنا سودا کے بارے میں جو شادی کا معاملہ ہے اس پر بات کریں۔ یہاں پر یہ بات بھی ذہن نشین رکھیے گا، جیسے ابھی تعارف میں نے عرض کیا کہ سیدتنا سودا رضی اللہ تعالی عنہ کے جو شوہر تھے حضرت سکران بن عمر رضی اللہ تعالی، وہ حضور کے صحابی ہیں اور ہجرت حبشہ سے مشرف ہوئے۔ یعنی جب مکہ میں علیہ السلام پر ظلم کی آندیاں چلیں تو حضور سید العالمین علیہ السلام نے خود فرمایا کہ حبشہ چلے جاؤ، وہاں کا جو حاکم ہے وہ ظلم کرنے والا نہیں ہے، اور وہاں جو مسلمان جاتے ہیں ان کو پناہ بھی دی جاتی ہے اور ان کی حفاظت بھی کی جاتی ہے۔ تو چنانچہ حضور علیہ السلام کے حکم پر یہ عظیم ذاتیں جو ہیں حضرت سکران ہیں، حضرت ام المومنین سودا پاک ہیں، ان سب نے حبشہ کی طرف ہجرت کی، اور جب یہ ہجرت کر کے واپس بھی عرصے کے بعد آئے ہیں تو اس وقت کے حالات واقعات بھی ایسے ہی تھے کہ مکے میں ظلم کی آندیاں ابھی تھمی نہیں تھیں۔ تو بہرحال عرض کرنا یہ مقصود ہے کہ ام المومنین کے جو پہلے شوہر ہیں وہ بھی شرف صحابیت سے بہرہمان تھے۔ حضرت ام المومنین سیدتنا سودا رضی اللہ تعالی عنہا نے نکاح شریف سے قبل خواب دیکھے، اور محدثین نے نقل کیا ہے کہ یہ 2 خواب تھے۔ امام زرقانی رحمہ اللہ نے بھی اس کو نقل کیا، اور پہلا خواب آپ نے یہ دیکھا کہ سید عالم شفیع آدم علیہ السلام خرامہ تشریف لے جا رہے ہیں۔ حضور علیہ السلام اسی دوران ان کی طرف یعنی ام المومنین سیدتنا سودا کی طرف متوجہ ہوئے، حتیٰ کہ حضور نے اپنے پائے اقدس مقدس کو ان کی گردن پہ رکھتے ہوئے گزر فرمایا۔ تو حضرت ام المومنین سودا پاک نے اپنے شوہر حضرت سکران سے اس خواب کو بیان کیا، تو حضرت سکران رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت ام المومنین سودا پاک سے فرمایا کہ اگر تمہارا خواب سچا ہے تو ان قریب یقینی طور پر بہت جلد میں وفات پا جاؤں گا، اور سید عالم شفیع اعظم علیہ السلام تم سے نکاح فرمائیں گے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ پھر آپ نے دوسری رات یہ خواب دیکھا کہ چاند ٹوٹ کر آپ پر گر پڑا ہے اور آپ کروٹ کے بل لیٹی ہوئی ہیں،
تو بیدار ہونے پر یہ خواب بھی انہوں نے اپنے شوہر سے ذکر کیا. تو انہوں نے کہا کہ اگر تمہارا خواب سچا ہے تو جلد میرا انتقال ہو جائے گا اور تم میرے بعد شادی کرو گی. تو یہ دو خواب جو ام المومنین سودا پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں وہ پہلے ملاحظہ فرما چکی تھی. تو جس دن انہوں نے یہ دوسرا خواب دیکھا ہے چاند کا آپ پر آ جانا، اسی دن حضرت سکران رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار ہو گئے اور پھر کچھ دن بیمار رہے اور پھر جلد ہی اس دار فانی سے دار بقا کی طرف ان کے سفر کا آغاز ہو گیا. تو آپ اندازہ کیجئے کہ حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کیفیت کیا ہوگی. شوہر کا سر سے سایہ اٹھ جانا، یہ درد اور کرب جو ہے یہ تقریباً وہ عورت ہی اس کو سب سے زیادہ سمجھتی ہے کہ جس کا سہاگ داغ جدائی دے جائے. تو حضرت ام المومنین حرم اقدس میں آنے سے پہلے اس رنج اور غم کی کیفیت سے گزری ہوئی تھی. اور ہمارے آقا علیہ السلام نے جو کثرت کے ساتھ نکاح فرمائے، اس کا بھی سوشل میڈیا پر مستشرقین کی طرف سے اور مذہبی لبادے بے ملبوس دشمنان اسلام کے نمائندگان جو ہمارے آقا علیہ السلام اور حضور کی پاک ازواج پر کیچڑ اچھالتے ہیں، ان کے مذموم اور ناپاک جو الفاظ ہیں وہ کثرت نکاح پر بھی وہ برستے ہیں. آقا و مولا علیہ السلام نے جو کثرت سے نکاح فرمایا، آپ اندازہ کریں کہ ام المومنین خدیجہ پاک سے نکاح فرمایا تو وہ بھی بیوہ تھی، اور اب دوسرا نکاح ام المومنین سیدتنا سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا تو یہ بھی بیوہ ہیں. عرب معاشرے کے رخ کو سدھار کے رکھ دیا حضور علیہ السلام نے، کیونکہ بیوہ عورت معاشرے کی ٹھوکروں پر ہوتی تھی، طعن و تشنیع کا نشانہ بنایا جاتا تھا. اس کے لیے دوسری شادی کرنا بالکل عار اور ایک ناقابل معافی جرم قرار دیا جا چکا تھا. آپ اندازہ کیجئے شوہر کا سایہ سر سے اڑ جائے، دوسری جگہ وہ شادی کر نہ سکے اور اسی تنگ و تاریک گھر کے اندر وہ مزید لوگوں کی ٹھوکروں پہ رہے اور ان کے ٹکڑوں پر بیچاری للچائی ہوئی نظروں کے ساتھ دیکھتی رہے. تو ایک بیوہ کا جو طبقہ ہے وہ معاشرے کے محروم ترین طبقات میں سے ایک تھا. ہمارے آقا و مولا علیہ السلام نے اپنے عمل مبارک سے اس رسم کو توڑ کے رکھ دیا اور بے سہارا عورتوں کا سہارا بننے کی راہ کو ہموار کیا، اور اس کے لیے آپ نے اپنی ذات اقدس مقدس کو پیش کیا. تبھی تو اللہ کریم نے فرمایا ہے کہ میرے محبوب کی جو سیرت ہے وہ اسوہ حسنہ ہے، زندگی گزارنی ہے تو میرے حبیب کی ذات پاک کو دیکھو. تو کثرت نکاح کا جو سبب تھا وہ معاذ اللہ خواہشات نفسانی، اس کا تو یہاں تصور ہی نہیں ہے نا. کثرت نکاح کے من جملہ اسباب میں سے ایک بڑا سبب عرب معاشرے اور اس دور کی بہت ساری رسموں کا رد تھا، اس کو ترک کرنا تھا اور بے سہارا لوگوں کو سہارا عطا کیا جانا تھا. تو آقا و مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان سے نکاح کیا. کل ازواج پاک میں صرف ایک ام المومنین سیدہ طیبہ عائشہ صدیقہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے کہ جو کنواری تھیں. باقی تمام حضور کی ازواج پاک جو ہیں وہ اکثر بیوہ اور بعض وہ پاک بیبیاں ہیں کہ جن کو ان کے پہلے شوہروں نے طلاق دی ہوئی تھی اور بعد از عدت وہ حرم اقدس کی زینت بنی. اور اللہ تعالیٰ کا وہ فرمان کہ اے نبی کی پاک بیویوں تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو، اس اعزاز سے مشرف ہوئیں. بہرحال گزارش یہ کرنا چاہتا تھا کہ نبی پاک علیہ السلام نے حضرت خولہ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا کہ جاؤ تم میری طرف سے نکاح کا پیغام دو. چنانچہ حضرت سیدتنا خولہ رضی اللہ تعالی عنہا جو ہیں وہ ان کے گھر پہنچ گئیں اور ان کے والدین سے اس معاملے کے اندر بات کی، اور حضرت سیدتنا سودا رضی اللہ تعالی عنہا سے بھی آ کر انہوں نے بات کی کہ کیا تمہیں معلوم ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے کیسی عظیم برکت تمہیں عطا فرمائی ہے؟ تو پوچھا جی وہ برکت کیا ہے؟ تو حضرت سیدہ خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ مجھے رسول پاک علیہ السلام نے خود بھیجا ہے کہ حضور علیہ السلام نکاح کا پیغام مرحمت فرماتے ہیں. تو حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں چاہتی ہوں کہ تم میرے والد کے پاس جا کر ان سے یہ بات کرو. یہ ایک حیاداری کا پہلو ہے اور یہی ان کے اوصاف حسنہ ہے. کل ہم نے گفتگو میں عرض کیا تھا ابن عساکر کے حوالے سے یہ حدیث شریف کہ ازواج انبیاء میں کوئی ایک عورت بھی بے راہ نہیں ہوئی. یہ شرم و حیا کی پیکر
اور ہر قسم کی بدی اور ہر قسم کی جو بے راہ روی ہے اس سے اللہ تعالیٰ نے ان کو پاک اور محفوظ رکھا۔ بہرحال حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد بوڑھے تھے اور بڑھاپا آیا ہوا تھا کہ ابھی وہ حج بھی نہیں ادا کر سکتے تھے، تو یہ سارا معاملہ سن کر حضرت خولہ کے پاس تشریف لے آئیں، اور جب یہ آپس کے اندر معاملات طے پا گئے تو المختصر یہ کہ سیدتنا خولہ رضی اللہ تعالی عنہ کی کوشش اور اس طرح پیغام پہنچانے کے نتیجے میں سید عالم شفیع آدم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سودا کو اپنے حرم اقدس کی زینت بنایا۔ یہاں پر یہ بات بھی ذہن نشین رکھیے گا کہ یہ جو نکاح مبارک ہے اعلان نبوت فرمائے ہوئے کا 10واں سال اور مہینہ تھا شوال المکرم کا۔ عرب دنیا کے اندر شوال میں نکاح کرنے کو بھی مذموم سمجھتے تھے اور نحوست کے اسباب میں سے سمجھتے تھے، تو سید عالم علیہ الصلوۃ والسلام کے کثرت نکاح نے جہاں بہت ساری باتیں رسموں کو توڑا ہے، اس میں سے ماہ و سال اور تاریخوں کا اعتبار بھی ہے کہ کوئی مہینہ منحوس نہیں ہوتا، کوئی تاریخ منحوس نہیں ہوتی، تو لہذا شوال کے بارے میں بھی، سفر کے بارے میں تو وہم بہت زیادہ ہیں اور اس کے بارے میں ہم کئی مرتبہ بات کر چکے ہیں۔ تو یہ جو نکاح مبارک ہے یہ شوال المکرم میں ہوا حضرت ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ۔ جب ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہ حرم اقدس کی زینت بنی ہے تو ان کے جو بھائی تھے نا عبد بن زمعہ، یہ حج پر تھا اس وقت، تو جب واپس آیا چونکہ ابھی اسلام قبول نہیں کیا تھا، پتہ چلا کہ میری بہن کا نکاح تو حضور سید عالم علیہ السلام سے ہو گیا، تو اپنے سر میں خاک ڈالنے لگ گئے۔ لیکن پھر وہ بھی وقت آیا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بصیرت عطا فرمائی اور دل ایمان کے نور سے جگمگا اٹھا اور ان کو اسلام کی جو عظیم دولت ہے وہ نصیب ہوئی، تو پھر ان کی یہ حالت تھی اور کیا انہوں نے یہ کمال کی بات جو تھی وہ کہی، وہ بھی ذرا سماعت کر لیجئے گا۔ کہا کہ قسم ہے زندگی کی، اس دن میں نادان اور کم عقل تھا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے سودا بنت زمعہ کے ساتھ نکاح کرنے کی وجہ سے میں نے اپنے سر میں مٹی ڈالی تھی۔ تو پتہ چلا کہ جب تک دل پہ اندھیرا اس وقت تک قدر شان عزت معلوم نہیں ہوتی۔ آج بھی کوئی لاکھ کلمہ پڑھنے کے دعوے کرتا رہے لیکن اگر اس کے دل کے اوپر نفاق کا غلاف چڑھا ہے تو اس بدبخت کو امہات المومنین کی عزت شان عظمت کا کیا ادراک ہو سکتا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں ایسی بے ادبیوں اور بے ادبوں سے ہمیشہ ہمیشہ محفوظ اور مامون رکھے۔ گرامی قدر حضرات، مزید اس سے ایک قدم آگے بڑھتے ہیں۔ پھر حضور سید عالم شفیع آدم علیہ السلام نے مکہ شریف سے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت فرمائی، اور اس ہجرت سے مشرف ہونے والوں میں حضرت ام المومنین سودا کی ذات ہے۔ کل ہم نے السابقون الاولون کے بارے میں گفتگو کی تھی اور اس میں بھی آپ کا اسم انور ذکر کیا تھا کہ رب تعالیٰ نے سابقون الاولون کی فضیلت بیان کی کہ اللہ ان سے راضی، وہ اللہ سے راضی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت میں ان کے لیے وہ باغ تیار کیے کہ جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، اور پھر یہ اولون و آخرین جن کو سند ملی ہے سابقون الاولون، یہ ہمیشہ ہمیشہ اس جنت کے اندر رہیں گے۔ اس شعبے کے اندر حضرت ام المومنین سرکار سیداتنا سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات اقدس مقدس بھی شامل و داخل ہے۔ حضرت ام المومنین سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور علیہ السلام سے محبت تھی، اور یہ محبت کی ایک خاص وصف ہوتا ہے کہ وہ محبوب کی رضا پانے کے لیے ہمہ وقت کوشاں رہتا ہے۔ ہر محب محبوب کی خوش کرنے اور اس کو راضی کرنے اور اس کو راضی رکھنے کے لیے وہ تمام امور بجا لاتا ہے جو محبوب کی رضامندی کا سبب ہو۔ ام المومنین پر ذوف چھایا ہوا تھا، تو ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہا نے خود سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی جناب میں عرض کر دیا کہ اے میرے کریم، مجھے شرف زوجیت سے کبھی محروم نہ کیجیے گا، یعنی طلاق والا معاملہ، اور یہ بارگاہ کرم ہے۔ حضور نے تو خود بے آسراؤں کا سہارا بننے کی ترغیب دی ہے۔ عرض کیا کہ جو میری باری کا دن ہے وہ میں دن ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے وقف کرتی ہوں، تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی اس عرض کو قبول فرما لیا۔
تو یہ ایک رضا پانے کا ذریعہ تھا ام المومنین سیداتنا سودا رضی اللہ تعالی عنہا کا۔ حضرت ام المومنین کے بارے میں حضرت ام المومنین صدیقہ کریمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی رائے کیا تھی؟ کیونکہ ان کے بعد جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح فرمایا ہے وہ سرکار سیدہ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی ذات بابرکات ہے۔ چنانچہ صدیقہ طاہرہ ام المومنین سودا رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے فرماتے ہیں ما رأیت امرأة احب الی ان اکون فی مثلاخیہا من سودۃ بنت زمعہ، میں نے ایسی کوئی عورت نہیں دیکھی کہ جس کے طریقے پر ہونا مجھے سودا بنت زمعہ کے طریقے پر ہونے سے زیادہ محبوب ہو۔ وجہ یہ تھی کہ وہ خوش اخلاق تھی، ملنسار تھی، مہمان نواز تھی، فیاضہ تھی، سخاوت بھی ان کے اندر بہت زیادہ وصف عالی سے وہ موصوف تھیں۔ اس وصف سے سخاوت ظاہری بات ہے، محبوب خدا علیہ السلام کے اہل بیت ہیں اور حضور کے گھر والوں کا یہی شان اور مقام ہے کہ سخاوت ان کا وصف عظیم ہوتا ہے۔ مزاح ایک ہوتا ہے طنز، تضحیک، استہزاء، دوسرے کی عزتوں کی دھجیوں کو اڑانا، اور ایک ہے مزاح۔ مزاح کی ہمارا دین اجازت دیتا ہے، اور مزاح یہ ہے کہ دوسرے کی انسلٹ بھی اس میں نہ پائی جائے اور اس میں جھوٹ کا عنصر بھی موجود نہ ہو۔ ایک دن ہوا یہ ہے کہ ام المومنین سودا اور ام المومنین صدیقہ یہ دونوں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جناب میں حاضر تھیں، اور آستانہ شریف پہ ایک ڈش پکی تھی جس کو کہتے خزیرہ۔ یہ گوشت کے ٹکڑے نہ پانی میں پکاتے ہیں، اور جب پانی تھوڑا رہ جاتا ہے تو اس میں آٹا ڈال کر اس کو اتار لیتے ہیں، اس کو کہتے خزیرہ۔ تو حضرت صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ام المومنین سودا پاک سے کہا کہ آپ کھا لیں، انہوں نے انکار کیا۔ انہوں نے پھر کہا کہ آپ اس کو کھائیں، انہوں نے انکار کیا، یعنی جیسے بندہ کہتا ہے کہ ابھی میں نے نہیں کھانا، یہ میری طبیعت نہیں مانتی۔ تو یہ معاملہ تقریباً 3 مرتبہ ہوا۔ تو حضرت صدیقہ کریمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ام المومنین سودا پاک سے فرمایا کہ اگر تم نے نہیں نہ کھانا تو یہ میں جو خزیرہ ہے نا تمہارے چہرے پہ مل دوں گی۔ اور یہ کہہ کہ حضرت صدیقہ پاک نے تھوڑا سا ہاتھ میں وہ خزیرہ، وہ پکی ہوئی چیز لی اور مسکراتے مسکراتے حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے پہ مل دیا۔ یہ منظر دیکھ کر سید العالمین خاتم النبیین علیہ السلام بھی مسکرا رہے تھے، اور پھر آقا و مولا علیہ السلام نے خود اپنے مبارک ہاتھوں سے حضرت ام المومنین سودا کے لیے خزیرہ نکالا اور فرمایا کہ یہ تم عائشہ کے منہ پہ مل دو، اور پھر حضور علیہ السلام یہ منظر دیکھ کر مسکرا رہے تھے۔ یہ روایت جو میں نے آپ کو سنائی ہے یہ مسند ابی یعلا کے اندر موجود ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ گھر کے اندر یہ ہلکی پھلکی ادائیں گھر کے ماحول میں خوشگواری کے پہلو اجاگر کرنے کے لیے، اور یہ بھی ہمارے آقا و مولا علیہ السلام کی سیرت کا عظیم، روشن اور حسین پہلو ہے۔ بارے دیگر یہ عرض ہے کہ مزاح ہو، طنز نہ ہو، استہزاء نہ ہو، دوسرے کو ڈی گریڈ کرنا نہ ہو، اس کی تذلیل مقصود نہ ہو، اس کی حتک اس کے اندر نہ پائی جائے، یہ سب چیزیں ممنوع ہیں۔ امام محمد غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں مزاح میں افراط یعنی حد سے بڑھنا زیادہ ہنسنے کا باعث ہوتا ہے، اور زیادہ ہنسنا دل کو مردہ کرتا ہے۔ بعض حالتوں میں کینہ کہتے ہیں چھپی ہوئی دشمنی دل کے اندر، اور بغض و عداوت پیدا کرتا ہے، اور شخصیت کے ہیبت و وقار کو گراتا ہے۔ امام غزالی رحمہ اللہ مزید فرماتے ہیں اگر تم ایسا مزاح کر سکتے ہو جیسا حضور انور سید اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب علیہ رضوان کیا کرتے تھے تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ ان حضرات کا مزاح ایسا ہوتا تھا کہ مزاح میں بھی ہمیشہ سچ بولتے، نہ کسی کا دل دکھاتے، نہ حد سے بڑھتے، بلکہ کبھی کبھار ہی کیا کرتے۔ لیکن یہ بہت بڑی غلطی ہے کہ انسان مزاح کو پیشہ بنا لے، ہمیشہ اور بہت زیادہ کرے، پھر سید عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے فعل مبارک کو دلیل بنائے۔ صدیوں پہلے امام غزالی رحمہ اللہ نے احیاء العلوم میں یہ کمال کی بات دیکھی کہ ایسا نہیں ہے کہ مزاح کو اپنا پیشہ بنا لے۔ اس وقت تو انہوں نے یہ جو پیشہ بنانے کی بات کی تھی کہ اسے روٹین ہی بنا لے کہ ہمہ وقت مذاق مسخری کی عادت ساتھ ہو، لیکن آج کے دور میں واقعی یہ باقاعدہ طور پر پیشہ ہے کہ لوگ مزاح، طنز، تنقید
اور دوسرے کی ہتک اور انسلٹ پر ہنسنے پہ ابھارنے والے کلپس بنا کر، اور اس میں بھی ہر بندہ اس دوڑ میں لگا ہوا ہے، اس شعبے کا ہر بندہ، کہ زیادہ سے زیادہ دیکھنے والوں کی تعداد ہو، اور جب زیادہ دیکھنے والوں کی تعداد ہو تو اپنی جیب کے اندر پیسے آئیں گے، المان والحفیظ، اور پھر اوپر یہ بہت بڑی دلیری ہوگی اور جارحانہ دلیری ہوگی اور احمقانہ دلیری ہوگی کہ اپنے اس مذموم فعل کو حضور سید العالمین خاتم النبیین علیہ السلام کے بے مثل اور بے عیب مزاج سے جوڑا جائے۔ آقا و مولا علیہ السلام کا مزاح شریف فرمانا ایسا ہرگز نہ تھا۔ وہاں مزاح کی ضرورت نہیں، وہاں تو کوئی زیارت کر لیتا تو سارے دل کے غم ہلکے ہو جاتے، ایک مسکراہٹ دیکھ لیتے تو پھر غموں کی زنجیریں سب کٹ جاتی۔ سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑیں، اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام۔ ام المومنین سیدتنا سودا رضی اللہ تعالی عنہ سخاوت میں بھی اپنی مثال آپ تھی۔ ایک بار امیر المومنین سیدنا عمر بن خطاب فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ کی خدمت میں درہموں سے بھرا ہوا تھیلا بھیجا۔ ام المومنین سیدتنا سودا رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا اس میں کیا ہے؟ عرض کی اس میں درہم ہے۔ فرمایا یہ تو جیسے کھجوریں تھیلے میں بھری ہوتی ہیں اتنا بھرا ہوا ہے۔ بالآخر آپ نے اس تھیلا جو درہموں سے بھرا ہوا تھا سب کا سب مال اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں خیرات کر دیا۔ شرم و حیا امہات المومنین کا وصف عالی ہے، اور یہ وہ عظیم ہستیاں ہیں کہ پردے کے معاملے میں، گفتگو کے معاملے میں، ان امور کے اندر ان کی تربیت خود احکم الحاکمین نے فرمائی ہے جل جلالہ۔ حضرت ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہ حج ادا کر چکی تھی، اور سب جانتے ہیں کہ ایک مسلمان مرد و عورت عاقل و بالغ پر شرائط پائے جانے کی صورت میں ایک مرتبہ حج فرض ہوتا ہے۔ علاوہ ازیں اگر اس نے منت مانگی ہو تو وہ ایک الگ مسائل ہے۔ حج فرض ادا ہونے کے بعد جو حج کرے وہ نفلی حج قرار پائے گا۔ تو ام المومنین سیدتنا سودا رضی اللہ تعالی عنہ حج ادا فرما چکی تھیں۔ آپ کی خدمت میں دوبارہ نفلی حج اور عمرہ کرنے کی عرض کی گئی تو ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں حج جو فرض تھا وہ ادا کر چکی ہوں، میرے رب تعالیٰ نے مجھے گھر ہی میں رہنے کا حکم فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا اپنے گھروں میں ٹھہری رہو، تو آپ کا اشارہ اس طرف تھا۔ فرمایا اللہ کی قسم اب میرے بجائے میرا جنازہ ہی گھر سے نکلے گا۔ اس کے راوی بیان کرتے ہیں اللہ کی قسم اس کے بعد زندگی کے آخری سانس تک حضرت ام المومنین سیدتنا سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کبھی گھر سے باہر نہ نکلی۔ یہ آپ کا مبارک عمل آج کے ہمارے معاشرے کی ہر مسلمان ماں بہن بیٹی کے لیے مشعل راہ ہے۔ حج اور عمرہ بہت بڑی سعادت ہے، مگر اس کا جو کرائیٹیریا ہے کیسے ہوگا، کیا کرنا ہوگا اور کیا نہ کرنا ہوگا، اس کو ملحوظ رکھنا از حد ضروری ہے۔ غیر محرم کے ساتھ حج و عمرے کے سفر کی شریعت اجازت نہیں دیتی۔ اس معاملے کے اندر ہمارے ہاں فیک ڈاکومنٹس تیار کیے جاتے ہیں۔ ہماری ان ماؤں بہنوں بیٹیوں کو چاہیے، وہاں حاضر ہونا بہت بڑی سعادت کی بات ہے، پر اس صورت اور حال اور کیفیت میں حاضر ہوں جو وہاں اللہ اور اس کے رسول جل جلالہ وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو پسند ہے۔ حضرت ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہ کی عظیم فضیلت یہ بھی ہے کہ میرے کریم رحیم آقا علیہ السلام کی 6 ازواج پاک کا تعلق بنی قریش سے تھا، ان 6 میں ایک حضرت ام المومنین سیدتنا سودا رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات بابرکات ہے۔ ام المومنین خدیجہ پاک کے بعد آپ حضور علیہ السلام کے حرم کی رونق بنی۔ کم و بیش 3 سال آپ کو نصیب ہوئے کہ حرم شریف میں حضور کے آستانہ شریف میں آپ حاضر رہی ہیں حضور علیہ السلام کے ساتھ نکاح کے بعد، اور ان 3 سالوں میں آپ کے ساتھ کوئی اور ام المومنین نہیں تھی۔ یہ بھی ایک بہت زیادہ حضور علیہ السلام کی خدمت، آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں رہنے کا، بہت زیادہ مدت تک رہنے کا شرف اس اعتبار سے بھی حضرت ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات اقدس کو حاصل ہے۔ اور پھر بہت بڑی فضیلت آپ کی یہ بھی ہے کہ آپ صاحبۃ الہجرتین ہیں، کہ ہجرت اول ہجرت ثانیہ یہ جو حبشے کی طرف ہوئی اس میں بھی آپ شریک ہوئیں،
اور پھر نبی پاک علیہ السلام کی زوجیت میں آنے کے بعد مدینہ منورہ کی طرف آپ نے ہجرت فرمائی۔ حضرت سیدتنا ام المومنین سودا رضی اللہ تعالی عنہ کا جو وصال شریف ہے شوال المکرم کے مہینے میں ہوا، 54 ہجری تھی 54، اور یہ دور تھا حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا۔ اللہ تبارک و تعالی حضرت ام المومنین کے مزار گہربار پر ان گنت رحمتوں کا نزول فرمائے اور ان کے صدقے ہمیں دنیا اور آخرت کی خیر برکت اور بلائیاں عطا فرمائے۔ مارچ ہے اور 15 مارچ حکومتی سطح پر بھی اعلان ہے کہ یہ تحفظ ناموس رسالت کے طور پر منایا جائے گا۔ سوشل میڈیا پر لاکھوں لاکھ پیجز اور یوٹیوب پر چینل بنے ہوئے ہیں مختلف ناموں اور عنوانوں کے ساتھ، جو دن رات زہر اگل رہے ہیں سید عالم علیہ السلام کی ذات، حضور کے اہل بیت، حضور کے صحابہ پاک اور بالخصوص امہات رضی اللہ تعالی عنہن کی پاک ذاتوں کے بارے میں۔ ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے ایسے گمراہ کن شاطرانہ غلیظ رویے والی گفتگو سے اپنے آپ کو بچا کے رکھیں، قانونی طریقہ کار استعمال کریں، ان کو جو رپورٹ کرنے کا طریقہ ہے اس کو لازم اختیار کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ سوشل میڈیا استعمال کرنے والے حضرات کو چاہیے کہ باہمی جارحیت اور ایک دوسرے کی پگڑیاں اچھالنے کے معاملے کو موقوف کر کے صرف اور صرف ان پاک باز عالی مرتبت ذاتوں کی سیرت، عزت، عظمت اور ان کے فضائل و مناقب کو بیان کیا جائے، تاکہ نابلد نافہم قوم جو ہے وہ ان عالی مرتبت ہستیوں کے تعارف سے آشنائی حاصل کر سکے۔ یوں ہی ہمارے وہ مسلمان بھائی جن کا دن رات سوشل میڈیا پر مزاحیہ کلپس بنانا، فلمیں، ڈراموں، گانے بازوں اور اسی سے ریلیٹڈ امور پر ہی اپنی زندگی کھپا دینا ہے، ان سے بھی عرض ہے کہ اپنی زندگی کے لمحات کو قیمتی بنائیں، اپنی انگلیوں کے تھرکنے کو قیمتی بنائیں، اپنے موبائل کے لگے پیکج کے چند پیسوں کے خرچ ہونے کو قیمتی بنائیں، اپنے موبائل بیٹری کی پاور کو قیمتی بنائیں، کہ ان تمام چیزوں کو سید عالم علیہ السلام اور حضور کے اہل بیت اور صحابہ اور امہات کی شان و عظمت کے دفاع پہ خرچ کریں، کہ یہ معمولی سی کاوش بھی انشاءاللہ قبول ہو جائے تو نجات کا سبب بن سکتی ہے۔ کل انشاءاللہ ہم ام المومنین محبوب رب العالمین سیدتنا صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر خیر کریں گے۔ بالترتیب یہ تیسری مومنوں کی ماں ہے کہ جن کی شان میں سورہ نور نازل ہوئی۔ یہ جو سلسلہ ہے آپ سن رہے ہیں، شریک کار رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ سب کو سلامت رکھے، آپ کی محبتیں اور پیار اور یہ وقت نکالنا اللہ کریم اس کو شرف قبول عطا کرے۔ ایک ہی بات ہوتی ہے کہ ایک تو توجہ سے سنا کریں، اور دوسرا یہ ہے کہ اس کو شیئر کر لیا کریں، اور اب آپ تک بھی میسیج چلا جائے، جتنے سن لیں انشاءاللہ معلومات میں اضافہ ہوگا، اور عقیدہ و عمل کی بہتری اللہ کریم کی عطا کردہ توفیق سے ہے۔ وما توفیقی الا باللہ وما علینا الا البلاغ المبین۔